لطف اللہ صاحب، یہ جو آپ کے یہاں ڈرائنگ روم میں علامہ اقبال کا شعر رقم ہے کہ چنا وزی کہ اگر مرگ تست مرگ دوام، خدا ز کردہ خود شرمسار تر گردد. تو علامہ اقبال کے اس شعر پہ مجھے جوش صاحب یاد آئے، جن کا کل ہی انتقال ہوا ہے، اور اس کی وجہ اس شعر کے تیور ہیں. اسی تیور سے انہوں نے زندگی بھر شاعری کی اور زندگی بھی اسی طرح گزاری. تو موضوع میرا اس وقت حضرت جوش ملی آبادی نہیں ہے. میں آپ کو کچھ اپنے بچپن کے واقعات فی الحال سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں اگر کوئی مضمون آپ کو سناؤں تو وہ تو چھپ چکے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ لیے ہوں گے. تو وہ باتیں جو میں نے نہیں لکھیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو یوں سمجھیے کہ میں پیدا ہوا 1919 میں، لیکن اصل میں میری پیدائش ہوئی 1929 میں، یعنی 10 سال بعد. اور وہ یوں کہ ہمارے گھر میں بہادر شاہ ظفر کی ایک پوتی مقیم تھیں، جنہوں نے میری تربیت کی اور 10 برس کی عمر تک مجھے پالا. ہماری دادی کے جو والد تھے وہ لال قلعے میں دلی میں فارسی پڑھاتے تھے شہزادیوں کو. تو جب غدر ہوا 1857 کا، جسے آپ جنگ آزادی کہہ لیں، تو وہ ہمارے ساتھ یعنی ہمارے جو اجداد تھے ان کے ساتھ چلی گئیں دلی چھوڑ کے رامپور. اور جب امی جمی تھوڑی سی ہوئی اور واپس یہ لوگ آئے تو انگریزوں کو معلوم ہوا کہ اس گھر میں کوئی بہادر شاہ ظفر کی پوتی ہیں اور قلعے کی شہزادی ہیں. تو وہ جناب آئے تفتیش کے لیے یا تلاش کرنے. تو وہاں انہوں نے بلایا ہمارے دادا کو ڈیوڑی میں اور گولی مار دی. اور پتہ نہیں کیا گفتگو ہوئی کیا نہیں ہوئی، انہوں نے کیا جواب دیا، انہوں نے کیا کہا. تو اس طرح سے یہ جو شہزادی تھیں یہ ہمارے یہاں رہیں. پلکیں ان کی سفید تھیں اس وقت جب میرا بچپن تھا، اور اس قدر نفاست ان کے مزاج میں تھی، اور اس طرح کا عطر ان کے پاس تھا. صرف یہی ایک چیز رہ گئی تھی لال قلعے کی، کھانا وہ ہمارے یہاں نہیں کھاتی تھیں، اس لیے کہ ان کو وہ کھانا پسند ہی نہیں آتا تھا. اب دلی کی بریانی اور دلی کا قورمہ تو آپ جانتے ہیں کتنا لذیذ ہوتا ہے. شادیوں کا قورمہ اور بریانی وہ اگالدان قریب رکھ کے اور منہ میں نوالا لے کے تھوک دیتی تھیں. وہ کہتی تھیں پتہ نہیں کس طرح کا کھانا ہے. اس لیے کہ وہاں پتہ نہیں قلعے لال قلعے میں، اچھا وہاں کے قصے اس سے وہ اکثر سنایا کرتی تھیں لال قلعے کے. جب تک وہ زندہ رہیں تو وہاں ہمارے گھر میں ان کی وجہ سے ہمارا میرا گھر تھا چیلوں کوچے میں آصف علی بیرسٹر کے مکان کے سامنے، اور اس سے 2 3 مکان چھوڑ کے تھا کامریڈ پریس مولانا محمد علی جوہر کا. اس میں ہمدرد اخبار اردو کا اور کامریڈ انگریزی کا چھپتا تھا. تو وہ لوگ شام کو عموماً حکیم اجمل خان اور یہ ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور آصف علی بیرسٹر اور کچھ کانگریسی لیڈرز وغیرہ وہاں ان کی باتیں سننے آتے تھے. پردہ پڑ جاتا تھا، پلنگ پہ وہ بیٹھی رہتی تھیں اور قلعے کے قصے سے بیان کرتی تھیں. تو میں نے ان کا ذکر اس لیے نکالا، میں نے جو عرض کیا تھا کہ میں اصل میں 10 سال بعد پیدا ہوا اپنی پیدائش کے، وہ یوں کہ جب تک وہ زندہ رہیں انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا، نہ کسی شادی بیاہ میں جانے دیتی تھیں. میری والدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا 3 سال کا جب میں تھا، تو انہوں نے مجھے پالا، اور اس لیے باہر نہیں جانے دیتی تھیں کہ وہ یہ کہتی تھیں کہ زبان بگڑ جائے گی بچے کی. اچھا، اور میرے لیے وہ استاد رکھنا چاہتی تھیں. بہت لوگ آتے تھے ان سے فارسی کی غزلیں اور فارسی کے شعراء کا کلام اور ان کے بارے میں کچھ پوچھتی تھیں، اور پھر کہتی تھیں کہ جاؤ بھائی تمہارے سے کام نہیں چلے گا. تو اگر وہ اور زندہ رہتی تو شاید اور میں گھر میں بند رہتا، جسے کہتے ہیں بھونرے میں پلنا، اس طرح. تو جب میں باہر نکلا یعنی 10 سال بعد گھر سے، تو تھا 1929، اور یہ زمانہ تھا خلافت کی تحریک کے شاید عروج کا.
تو مولانا محمد علی اور شوکت علی یہ لوگ جیل جاتے تھے آتے تھے، آصف علی بیرسٹر، اور یہ ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے بہت لگتے تھے اس زمانے میں۔ اور ہمارے محلے میں وہ جو میر صاحب نے کہا ہے کہ بستے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، تو وہ شاید چیلوں کوچے کے لیے کہا ہوگا، کیونکہ اصل میں یہ کوچہ چہل امیران تھا جو بعد میں بگڑ کے ہو گیا کوچہ چیلان، اور پھر بنا چیلوں کا کوچہ۔ تو جب میں نے ہوش سنبھالا تو وہ کوچہ چہل امیران سے چیلوں کا کوچہ ہو گیا تھا۔ لیکن اس وقت بھی علامہ راشد الخیری اور پروفیسر مرزا محمد سعید ایم اے آئی ای ایس اور ملا واحدی اور عارف حذفی اور آصف علی بیرسٹر اور مولانا احمد سعید، مفتی کفایت اللہ، یہ سب لوگ تھے۔ لیکن ان کے علاوہ جو گمنام لوگ تھے اس محلے کے، ان کا میں آپ کو بتاؤں، مثلا ایک قصہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ کامریڈ پریس میں کوئی انگریز آیا ولایت سے، لندن سے، اور اس نے کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہاں کوچہ چیلان میں کوئی گھڑ سوار ہے ایسا جو بہادر شاہ ظفر کے رسالے میں تھا، تو ہم ذرا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ تھے، اسے آپ بلوائیے۔ تو مولانا محمد علی نے تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ ہاں صاحب ہیں تو صحیح ایک صاحب، لیکن وہ تو اتنے ضعیف ہیں کہ وہ چل پھر نہیں سکتے۔ تو بہرحال انہیں کسی نہ کسی طرح ڈولی میں ڈال کے کامریڈ پریس میں لایا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ گھوڑے کی سواری کر کے ہمیں دکھائیں کیسے بہادر شاہ ظفر کے رسالے کے گھڑ سوار ہوتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ صاحب میں تو اب گھوڑے پہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، نہ میرے پاس گھوڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا گھوڑا منگوائے دیتے ہیں۔ تو وہ لال قلعے میں جو گورا پلٹن رہتی تھی اس میں سے انہوں نے گھوڑا اسی وقت منگوایا اور کہا کہ لیجیے صاحب سواری کر کے دکھائیے کیسے، سنا ہے بڑے ماہر گھڑ سوار ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا صاحب تو مجھے بٹھا دیں آپ اس پہ اٹھا کے، میں تو خود سواری کر نہیں سکتا۔ تو دو تین آدمیوں نے مل کے ان کو اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھا دیا۔ تو وہ جناب کوئی 10 قدم گئے اور اس کے بعد واپس گھوڑا موڑ کے لے آئے اور کہا کہ لو بھائی اب اتار لو، اب ہمیں اتنا ہی آتا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں دکھا سکتے۔ تو اب سب کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہوا بھائی، 10 قدم یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے اور واپس آ گئے، یہ کیا کمال ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ذرا گھوڑے کے سم دیکھیے، قدم، تو وہ دائرے بنے ہوئے تھے۔ یعنی ہوا یہ کہ گھوڑے پہ 10 قدم وہ چلے تو جن قدموں پہ گھوڑا گیا تھا انہی قدموں پہ وہ لوٹ کے جب آیا تو نصف دائرے پہلے بنے اور پھر ان پہ ہی نصف دائرے بنے اور گول دائرے بن گئے۔ تو اس طرح کے لوگ، یعنی گمنام بالکل، اب مجھے بھی نام یاد نہیں ان کا، نہ معلوم نہ کسی نے معلوم کیا، ایسے ایسے لوگ۔ اچھا پھر یہ کہ ایک مسجد کے مل صاحب تھے جن سے میں قرآن شریف پڑھتا تھا، کیکر والی مسجد تھی کامریڈ پریس کے برابر چیلوں کوچے میں، وہاں میں قرآن شریف پڑھتا تھا۔ وہ مسجد کے مل صاحب بیچارے مسجد کی روٹیوں پہ جو پڑے رہتے ہیں اس طرح کے تھے، کوئی ان کی ادبی یا ویسی حیثیت علمی نہیں تھی۔ تو میرے والد نے یہ مجھے بتایا کہ لارڈ کرزن وائسرائے جب یہاں آئے دلی، انڈیا کے وائسرائے ہو کے، تو انہوں نے، وہ عربی جانتے تھے، تو انہوں نے یہ جاننے کے لیے کہ دلی میں عربی کا کوئی عالم ہے یا نہیں، مولانا محمد علی کے پاس ایک عربی کا ناول بھجوایا بغیر اعراب کا اور کہا کہ اس پہ اعراب لگوا دیں۔ تو مولانا محمد علی کو تو شاید اتنی عربی نہیں آتی تھی، انہوں نے مفتی کفایت اللہ، مفتی اعظم جو تھے، مفتی ہند، ان کو بلوایا، وہ قریبی رہتے تھے، اور کہا کہ بھئی یہ ایک چیلنج ہے، اور یہ وہ جو وائسرائے آیا ہے نیا ہندوستان کا، اس نے یہ بھجوایا یہ دیکھنے کے لیے کہ عربی داں یہاں دلی میں کوئی ہے یا نہیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ میرا مضمون تو مذہب ہے، ادب نہیں ہے، میں تو اس پہ اعراب نہیں لگا سکتا۔ تو وہ جناب واپس ہو گیا۔ وہ وہاں جو یہ مجمع تھا اس میں کوئی خانسامہ تھا وائسرائے ہاؤس کا، وہ بھی وہیں رہتا تھا، اس نے جا کے مسجد کے مول صاحب سے ذکر کیا جن سے میں قرآن شریف پڑھتا تھا کہ صاحب اس طرح سے وائسرائے کا کوئی سیکرٹری آیا تھا انگریز، اس نے مولانا محمد علی جوہر سے کہا کہ عربی کی یہ کتاب ہے، اس پہ آپ زبر زیر پیش لگوا دیں۔ تو مولانا نے مفتی صاحب کو بلایا اور معلوم یہ ہوا کہ وہ تو نہیں لگا سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کسی طرح سے تم ہمیں لا دو۔ تو
اس نے یہ کیا کہ وہ جو وہاں کوئی سیکرٹری ویکرٹری ہوگا وائس رائے کا، اس سے کہا کہ صاحب آپ مجھے چپکے سے دے دیں، میں ایک رات کے لیے صبح میں آپ کو لا کے دے دوں گا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو ہم نہیں دے سکتے وائس رائے کی مرضی کے بغیر۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب میں صبح آپ کو لا دوں گا، یہ کتاب کہیں ضائع نہیں ہوگی۔ تو اس نے دے دیا کہ اچھا چلو دیکھو۔ وہ جناب رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے اور صبح تک انہوں نے اعراب لگا دیے اس ناول پہ۔ تو وہ جب وائس رائے کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کون صاحب ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ ایک مسجد کے مول صاحب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ان سے پوچھئے کہ شمس العلماء کا خطاب وہ لینا پسند کریں گے؟ تو اب یہ دیکھیے کہ گمنام آدمی جن کی کوئی بیچاروں کی ویسی مالی حیثیت نہ علمی نہ ادبی، تیور ان کے ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا شبلی کو بھی وہی خطاب، اور کون تھے علامہ، بہرحال دو آدمیوں کا انہوں نے نام لیے، ایک مولانا شبلی کا، کہ ان کو بھی یہی خطاب اور ہمیں بھی یہی خطاب، سخن فہمی عالم بالا معلوم شد، نہیں لیا وہ خطاب اس تیور کے لوگ۔ اچھا پھر وہ جناب ہوا کہ وہاں ایک ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے تھے نگینہ ساز، ان کی بیٹی کی شادی تھی۔ تو وہ جس جوہری کے یہاں نگینہ سازی کرتے تھے اس سے انہوں نے 1,000 روپے قرض مانگے بیٹی کی شادی کے لیے۔ اس زمانے میں 1,000 روپیہ بہت ہوتا تھا۔ تو وہ جوہری نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں دے سکتا، کیا ضمانت ہے اس بات کی کہ آپ لے کے یہ روپیہ دے دیں گے واپس مجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا صاحب۔ دوسرے دن وہ گئے تو انہوں نے ایک ہیرا اس جوہری کو دیا کہ یہ آپ رکھ لیں اور مجھے آپ دے دیں 1,000 روپیہ۔ تو انہوں نے کہا بھائی اب تو تمہیں 1,00,000 لے جاؤ، یہ ہیرا تو نایاب ہے، ایسا تو میں نے ہیرا ہی نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا دے دیجیے۔ وہ جناب 1,000 روپیہ لے آئے، اور کوئی 8-10 مہینے میں انہوں نے کہیں اور کام وام کر کے اور جگہ بھی وہ 1,000 روپیہ جمع کیا اور لے جا کے اس جوہری سے کہا کہ لائیے صاحب وہ میرا ہیرا اور یہ روپے آپ کے۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھائی نکالو۔ وہ ہیرا نکالا، کہنے لگا اب ذرا پانی کی کٹوری بھی منگوائی ایک۔ وہ پانی کی کٹوری منگوائی، کہا اس میں ڈال دیجئے اس کو۔ وہ ڈالا تو وہ گھل گیا۔ اب وہ جوہری پریشان کہ یہ کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ کوزے کی مصری کو میں نے تراشا تھا، یعنی اس میں اس قدر چمک دمک اور چکا چوند پیدا ہو گئی کہ وہ ہیرا معلوم ہونے لگا اور جوہری کی آنکھ دھوکا کھا گئی۔ یعنی اس طرح کے فنکار اس وقت تک باقی تھے وہاں، کوچہ چیلان جس کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ تھے صاحب کمال کے کہ میں کیا عرض کروں آپ سے۔ یعنی وہاں آم، یہ دیکھیے کہ یہ جو تھے ہر وقت وہاں جلسے جلوس کا، اچھا جتنے جلوس ولوس اس زمانے میں بنتے تھے وہ وہیں سے بنتے تھے، چلوں کوچے سے، یہ خلافت موومنٹ کے اور کانگریس کے مل جل کے تو چلتے وہاں سے تھے۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ اس محلے کا کوئی آدمی باعزت نہیں سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں جب تک کہ وہ جیل نہ چلے جائے۔ تو آزادی کی تحریک اور یہ تو پھر بعد کی باتیں ہیں ساری، کہ کس طرح کیا پھر حالات پیدا ہوئے اور کیوں کر یہ سب ہوا اور الگ ہوئے وغیرہ۔ لیکن اس وقت تک یہ کیفیت تھی کہ جناب وہ ہندو مسلمان بھائی بھائی کا نعرہ لگا رہے ہیں اور جیلوں میں جا رہے ہیں۔ اور اچھا، اور جیل میں جانا جو تھا وہ عزت کی بات تھی، فخر کی بات تھی۔ تو اچھا ہماری جو میری دادی تھیں، ان میرے والد جو تھے وہ اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، تو وہ ان کو بہت احتیاط سے رہنے کی تلقین فرماتی تھیں اور یہ کہتی تھیں کہ بھائی جیل ویل نہیں جانا ہے، تم جو روپیہ وپیہ جتنا چاہیں یہ لوگ لے لیں، چندہ دے دیا کر جیل مت جاؤ۔ تو جب اس طرح کی پکڑ دھکڑ ہوتی تھی تو وہ گھر میں بٹھا لیتی تھیں، انہیں نکلنے نہیں دیتی تھیں۔ تو میں اسکول میں جب داخل ہوا تو وہاں یہ ہوا کہ انہوں نے بچے لڑکے جو ہمارے ساتھی تھے وہ کہتے تمہارے والد چلے گئے جیل؟ تو اب مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی، یعنی یہ زمانہ بھی ایک گزرا ہے کہ میں شرماتا تھا یہ کہتے ہوئے کہ ابھی نہیں گئے۔ آخر یہ ہوا کہ میں نے اپنے والد سے آگے کہا کہ میں لڑکوں کو کیا جواب دوں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ جیل نہیں گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی اب تمہاری خاطر میں جاتا ہوں۔ تو یہ یعنی اس طرح کی لوگوں نے وہ مصیبتیں اٹھائی ہیں یہ انگریزوں کے زمانے میں، اور وہ جو جنگ ونگ لڑی گئی، جنگ آزادی جسے کہنا چاہیے،
کہتے تو غدر کو ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنگ اگر ہوتی تو اس کا کوئی منصوبہ ہوتا. میں اس کو غدر اس لیے کہتا ہوں کہ وہ کوئی منصوبہ بند جنگ نہیں تھی، یعنی کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی لیڈر نہیں تھا ان کا. وہ بخت خاں صاحب آئے بہادر شاہ ظفر کے تو سر پہ ہاتھ نہیں دھرا ان کے، ورنہ وہی شاید کچھ کر لیتا اور تاریخ پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتی اس بر صغیر کی. لیکن خیر وہ، اور یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے. میرا تو مقصد یہ تھا کہ کچھ باتیں آپ کے لیے ریکارڈ کر دوں، اور اس لیے کہ وہ جو کچھ میں نے لکھ دی ہیں باتیں، وہ تو لکھی دی ہیں، وہ اگر میں پڑھتا تو وہ آپ کے لیے نئی نہ ہوتی. تو یہ میں نے یہ سوچ کے کچھ دو چار باتیں یاد آئیں، اور پھر یہ جو آپ کا، ہاں یہ شعر لکھا ہے علامہ اقبال کا: چنا بزی کہ اگر مرگ تست مرگ دوام، خدا ز کردہ خود شرمسار تر گردد. اس سے مجھے کچھ ترغیب ہوئی کہ میں کچھ دو صاحب کے بارے میں باتیں کروں. لیکن میرا تو اس وقت کوئی اس طرح کا موڈ نہیں ہے، نہ میرا مقام ہے کہ میں کوئی لب کشائی کر سکوں اتنے بڑے شاعر کے بارے میں. بہرحال حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد.